اعلیٰ حضرت کی تمنا کیسی ہے انشاءاللہ ہم اپنے ثنا خان سے سنیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں, ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں, ارے دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. گلی گلی ٹھوکریں کھاتے کیوں پھریں, اگر دل کو عقل مل جائے تو تیری گلی سے پھر جائیں کیوں. اور پھر جب پہنچ جائیں تو فرماتے ہیں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. قافلہ مدینے سے جا رہا ہے مگر مدینے کی یاد میں غشی طاری ہو گئی اور وہ قافلے کا شور و غل ہمیں کیوں جگائے, ارے سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. فزوں کا مطلب بڑھانا, فزوں کا مطلب مزید ترقی. تو عشق رسول جان ہے اور روز فزوں کرے خدا, اللہ اس میں مزید ترقی دے اس عشق میں. جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. تو عشق رسول کا تو وہ مزہ ہے کہ جتنی اس میں ترقی ہوتی چلی جائے, جتنی ترقی ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ اس میں مزہ ہی مزہ ہے. اور پھر مقطع میں فرماتے ہیں اعلی حضرت فرماتے ہیں ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ کر لجائیں ہم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں. آئیے ہم سنتے ہیں اعلی حضرت کا کلام. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کھائے کیوں. پھر کے گلی 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 تباہ ہو کر سب کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی جائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی جائے کیوں. رخصت
کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے اب تو اب تو نہ روک اے بنی عادت سب بگڑ گئی اب تو نہ روک اے بنی عادت سب بگڑ گئی تیرے کریم پہ لطفائے تر کھلائے کیوں میرے کریم پہ لطفائے تر کھلائے کیوں یہ ترے حضور صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک بادشاہ اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ کالے رنگ کا ایک آدمی، ایک آنکھ والا آدمی بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ منحوس ہے اور جو کوئی اس کی شکل صبح دیکھ لیتا ہے اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لہذا اسے ملک بدر کیا جائے، ملک سے نکال دیا جائے۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو تھوڑی دیر سوچنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے خود تجربہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ کل صبح سب سے پہلے میں اس کی صورت دیکھوں گا، پھر کوئی دوسرا کام کروں گا۔ اگلے دن جب بادشاہ بیدار ہوا اور اس نے اپنی خوابگاہ کا دروازہ کھولا
تو وہی ایک آنکھ والا سیاہ آدمی اس کے سامنے کھڑا ہے. بادشاہ اس کو دیکھ کر واپس پلٹ آیا اور دربار میں جانے کی تیاری کرنے لگا, لباس تبدیل کرنے لگا. پھر جو ہی بادشاہ نے اپنا جوتا اپنے پاؤں میں ڈالا تو اس کے جوتے میں پہلے سے موجود زہریلا بچھو نے اس کے پاؤں میں ڈنک مار لیا. بادشاہ کی چیخیں بلند ہوئی, خدمتگار بھاگ بھاگ کر حاضر ہوئے. زہر کے اثر سے بادشاہ کا سرخ و سفید چہرہ نیلا پڑ گیا. محل میں شور و غل مچ گیا. بادشاہ سلامت کو بچھو نے کاٹ لیا ہے. چند لمحوں میں وزیر خاص بھی پہنچ گئے. ہاتھوں ہاتھ شاہی طبیب بلوا لیے گئے, جس نے بڑی مہارت سے بادشاہ کا علاج شروع کیا. جیسے تیسے کر کے بادشاہ کی جان تو بچ گئی, لیکن اسے کئی روز بستر علالت پر گزارنا پڑا. جب طبیعت ذرا سنبھلی اور بادشاہ دربار میں بیٹھا, ایک آنکھ والے آدمی کو دربار میں پیش کیا تاکہ اسے سزا سنائی جائے, کیونکہ شکایت کرنے والوں کا کہنا تھا کہ اب اس کے منحوس ہونے کا تجربہ تو بادشاہ نے خود کر لیا ہے. یہ دیکھ کر ایک وزیر کو اس پر رحم آیا, کیونکہ وہ رو رہا تھا. اس نے بادشاہ سے اس کے بولنے کی اجازت طلب کی اور کہنے لگا, بادشاہ سلامت, آپ نے صبح صبح اس کی صورت دیکھی اور اب آپ پر یہ پریشانی لاحق ہو گئی. کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی سن لیجئے. بادشاہ نے اسے اجازت دے دی. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ نے صبح صبح میری صورت دیکھی, آپ کو بچھو نے کاٹ لیا, اس لیے میں منحوس ٹھہرا, لیکن معاف کیجئے گا, میں نے بھی تو صبح سویرے آپ کا چہرہ دیکھا اور پھر ملک بدری کی مجھے سزا سنائی جا رہی ہے. ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجئے کہ میں تو اس دن سے کہ جس دن میں نے آپ کی صورت دیکھی اس دن سے قید میں پڑا ہوں. جب تک آپ بستر علالت پر رہے میں قید میں رہا, اور اب میرے لیے یہ پیغام سنایا جائے گا, یہ حکم نامہ دیا جائے گا کہ مجھے ملک بدر کر دیا جائے گا. تو منحوس میں ہوں یا آپ ہیں؟ اس نے جسارت تو کی. بادشاہ سن کر لاجواب بھی ہوا, اور ایک آنکھ والے کالے آدمی کو بادشاہ نے نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ آئندہ کسی کو اسے منحوس کہنے پر سخت سزا دینے کا حکم نامہ جاری کر دیا. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, یہ واقعہ اس لیے عرض کیا گیا, یہ موضوع کو اس لیے چنا گیا کہ اس مہینے میں بھی بہت سارے مسلمان بدشگونی کرتے ہیں. کوئی 13 تیجی کے نام پر بدشگونی کرتا ہے, کوئی کہتا ہے سفر کا سارا مہینہ اس میں مسئلہ ہے, 13 تاریخ میں مسئلہ ہے, اس میں وبائیں آتی ہیں, بلائیں آتی ہیں, اور جو ہے وہ بعض اوقات کسی وقت کا تعین کیا جاتا ہے اور جو ہے اس کو منحوس قرار دیا جاتا ہے. تو اسلام میں ایسی بات نہیں ہے, اسلام میں بدشگونی نہیں ہے. کسی جگہ چیز یا وقت کو منحوس جاننے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. تو بدشگونی کرنا اور کسی مسلمان پر تہمت دھرنا یہ بالکل درست نہیں. شگون کے معنی ہے فعال لینا, کسی چیز, شخص, عمل یا آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا جاننا. اس کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں, برا شگون یا اچھا شگون. حضرت علامہ محمد بن احمد انصاری اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں, اچھا شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا. یہ اس وقت ہے جب کلام اچھا ہو, اور اگر برا ہو تو بدشگونی ہے. شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان اچھا شگون لے, اچھا شگون لے کر خوش ہو اور اپنا کام خوشی خوشی پائے تکمیل تک پہنچائے, اور جب برا کلام سنے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے اور اس برے کلام کی وجہ سے اپنے کام کو ترک نہ کرے. اچھے شگون کی مثال یہ ہے کہ ہم کسی کام کو جا رہے ہیں اور کسی نے پکارا, یا سعید, یا محمد, یا احمد, یا صدیق, اللہ آپ کو مدینے لے جائے, آمین, مجھے بھی لے جائے, جو ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں ان سب کو بھی لے جائیں, جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اس وقت ہمارے ساتھ, ان کے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو جائے. وہاں جب کسی کو پکارا جاتا ہے نا, کسی کا نام نہیں معلوم, تو کہتے ہیں یا صدیق, یا محمد, یا سعید,
تو کیسا پیارا لفظ ہے، سعید کہہ کے پکارا جا رہا ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں بعض اوقات نام نہیں بات سنی، بھائی صاحب، ارے بھائی جان، اور اس طرح تیز آواز سے پکارا جاتا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے بعض اوقات. تو اگر نام نہیں معلوم تو کہتے ہیں مدینہ. اگر نام معلوم ہے، اس کی کنیت معلوم ہے تو کنیت سے پکارا جائے. تو ایسا شگون لینا اس کے منع نہیں ہے. اچھے شگون میں کوئی برائی نہیں ہے. اور برا شگون لینا، کوئی بری بات سن لی، کسی کی شکل دیکھ لی، کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے نا، تو اب جو ہے اس کام پر جا رہے تھے، اس کام پر رک گئے، تو ایسا برا شگون نہیں لینا چاہیے. اہل عرب میں یہ تھا کہ وہ پرندہ اڑاتے تھے. اگر پرندہ دائیں طرف جاتا تو وہ کام کرتے تھے، اور بائیں طرف جاتا تھا تو وہ کام نہیں کرتے تھے. اس فعل لینے کو منع فرمایا گیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اچھا یا برا شگون لینے کے لیے پرندہ اڑانا، بدشگونی لینا، یعنی کنکر پھینک کر یا ریت میں لکیر کھینچ کر فال نکالنا شیطانی کاموں میں سے ہے. تو برا شگون نہ لیا جائے. اللہ تعالی ہمیں بدشگونی سے محفوظ فرمائے. اور جو ہے وہ بدشگونی کی مختلف ممالک میں مختلف قسمیں ہیں. بعض جگہ جو ہے وہ بدشگونی ایسی لی جاتی ہے کہ آپ سن کر حیران ہوں گے. کبھی اندھے، لنگڑے، ایک آنکھ والے، معذور لوگ جو ہے اس کو دیکھ لیا جائے تو بدشگونی کا شکار ہو جاتے ہیں. کبھی کسی وقت یا دن یا مہینے میں بدفعلی لیتے ہیں. جیسا میں نے کہا کہ 13 تاریخ کو بدشگونی لیتے ہیں، سفر کے مہینے میں بدشگونی لیتے ہیں، نکاح نہیں کرتے، محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کرتے، اسی طرح سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرتے، حالانکہ سارے مہینے یہ اللہ کے ہیں، ان سب میں نکاح کرنا جائز ہے. بعض کہتے ہیں خالی کا مہینہ ہے، اس میں نکاح نہیں کرتے. بعض جو ہیں وہ کوئی ایسی آواز سن لیتے ہیں، ایمبولینس کی آواز سن لی تو کہتے ہیں یہ بدشگونی ہوئی. فائر بریگیڈ کی آواز سنی، کوئی کام پر جا رہا ہے تو کام کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اگر کوئی عورت نکاح ہو کر گھر میں آئی اور اگر خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا، اب بیچاری مری، اب کہا جائے یار یہ تو جو ہے وہ اس کا آنا ہی مبارک نہیں تھا، یہ آئی تو خاندان میں فلاں کا انتقال ہو گیا. یا اگر وہ آئی اور محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا تو یہ دلہن آئی، بھابھی آئی، بہو آئی، اور اس کے آنے کے بعد محلے میں انتقال ہوا تو اس کی نحوست ہے، یہ منحوس ہے. اب لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے جناب. تو اس طرح کا اسلام میں کوئی معاملہ نہیں ہے پیارے اسلامی بھائیوں. اسی طرح اخبارات میں کوئی ستاروں کا حال دیکھ لیتے ہیں، کسی جعلی فعال والے کے پاس چلے جاتے ہیں، طوطے والے کے پاس چلے جاتے ہیں. ارے جس کی اپنی نوکری کے ٹھکانے نہیں، اپنے کام کے ٹھکانے نہیں، اس کے پاس جا کر اس پرانے طوطے سے، بیمار طوطے سے جا کر فال نکالی جاتی ہے، اور اس طوطے کے پاس جا کے کہتے ہیں میرا بھی جو ہے ایک لفافہ نکالا جائے. تو نہ اس طرح فال نکالی جائے طوطے سے، نہ فائر بریگیڈ کی آواز سن کر، اور نہ جو ہے وہ کبھی کسی جنازے کو دیکھ کر، اور نہ کسی کا الٹا جوتا دیکھ کر، اور اسی طرح سیدھی آنکھ کے پھڑکنے سے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ برا فعل لیتے ہیں، یہ بھی منع ہے. یا جمعے کو عید ہو جائے تو کہتے ہیں حکومت پر بھاری ہے. کبھی بلی کے رونے کی آواز سن کر، یا کبھی کالے کتے کو دیکھ کر، یا رات میں کتے کی آواز سن کر برا فعل لیتے ہیں، بدشگونی کر ڈالتے ہیں. یا پہلا گاہک سودا لیے بغیر چلا جائے تو کہتے ہیں یار یہ تو بڑی ہی جو ہے برا ہو گیا میرے ساتھ، اور یہ جو کچھ ہوا نا یہ میرے پڑوسی نے کروایا ہے، میرے برابر والے نے. اب اس کے لیے تعویذ کرنا پڑے گا، اب کسی کے پاس جانا پڑے گا، اور کسی ایسے ویسے بابے کے پاس چلے گئے اور اس نے کہا کہ جناب اب تمہارا تعویذ دابنا پڑے گا. اور دابیں گے کب؟ جب اس کی دکان بند ہوگی. صبح صبح جانا ہوگا، جب وہ دکان نہ کھلے اس کی دکان کے آگے اس تعویذ کو گاڑنا ہے. اب جناب پیسے بھی بٹور لیے، تعویذ بھی داب دیا، کچھ ہوا بھی نہیں. اور اب جو ہے اس کے پاس دوبارہ پہنچے بابے کے پاس تو بابے نے کہا ابھی تو معاملہ ابتدا ہے، اس نے تو تم پر بہت سارا عمل ایسا کروایا ہوا ہے کہ میرے ایک تعویذ سے فوراً کاٹ ہو گئی اس کی. زیادہ خرچ کرو، کالا مرغا لے کر آؤ اور کالا بکرا لاؤ، اب تمہارا کام ہوگا، اور اس کا خون پھر لا کر اس کی دکان کے آگے ڈالنا پڑے گا. تو معاذ اللہ یہ سارے معاملات یہ جو ہیں اسلام میں نہیں ہیں، یہ بدشگونیاں ہیں. اور اس طرح بدشگونی لینے سے پھر وہ جعلی عاملوں کے پاس پہنچ کر، میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. بہت سارے ملکوں میں بہت سارے اس طرح کے معاملات ہیں. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، بدشگونی انسان کے لیے دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے بہت زیادہ خطرناک ہے. یہ انسان کو وسوسوں کے دلدل میں اتار دیتی ہے
اور چنانچہ ہر چھوٹی بڑی چیز سے اسے ڈر لگتا ہے، یہاں تک کہ اپنے سائے سے بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ خوف میں مبتلا ہوتا ہے، وہم میں مبتلا ہوتا ہے، اور دنیا کی ساری بدبختی گویا بد نصیبی اس کے گرد جمع ہو گئی ہے، اور دوسرے لوگ پرسکون ہیں، یہی ایک بد نصیب ہے، یہی ایک بے سکون ہے، اور پھر وہ ہر ایک کو وہم کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور یہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ تو سکون میں ہے اور میں جو ہے وہ بد سکونی میں جو ہے وہ مبتلا ہوں۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو ہے اس طرح کے معاملات بدشگونی کے بڑے بھیانک نتائج ہوتے ہیں۔ بدشگونی کا شکار ہونے والا اللہ پر اعتماد کھو بیٹھتا ہے، اس کا توکل کمزور ہو جاتا ہے، اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنے لگتا ہے، تقدیر پر ایمان اس کا کمزور ہونے لگتا ہے، شیطانی وسوسوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، بدفعالی اور توہم پرستی، بزدلی، ڈر اور خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ناکامی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا کام کرنے کا طریقہ درست نہ ہونا، غلط وقت اور غلط جگہ پر کام کرنا، نا تجربے کاری کے طور پر جو ہے وہ اپنا کام میں ناکامی ہو جاتی ہے، مگر وہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ اسے جو یہ کام ہو رہا ہے وہ فلاں کام کی وجہ سے ہو رہا ہے، فلاں بلی کی وجہ سے ہو رہا ہے، کتے کی آواز کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بسا اوقات اپنے گھر میں مرغ پالا ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ کہتا ہے یار یہ مرغ ہی منوس ہے، اب مرغ پر آ گئی اور دوسرے دن اس مرغ کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یہ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح کے معاملات سے بدشگونی سے انسان جو ہے وہ وہم اور توہم پرستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے بدشگونی سے محفوظ فرمائے۔ بدشگونی مکتبۃ المدینہ کی یہ مطبوعہ کتاب ہے جس سے میں نے آپ کو یہ مدنی پھول پیش کیے ہیں، آپ مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل کریں۔ میں نے چند باتیں عرض کی، بہت ساری احادیث ہیں، بہت سارے اقوال ہیں بزرگوں کے، اور بہت اہم معلومات کا خزانہ ہے اس میں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف تو کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف تو کی قسم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ دن اگر منور ہے تو یہ رخ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اور رات جو سیاہ ہے وہ میرے آقا کی زلف دوتا کا صدقہ ہے۔ زلف دوتا خمدار زلف کو کہتے ہیں، اور کلام الہی میں شمس الضحیٰ، سورہ شمس بھی ہے، سورہ ضحیٰ بھی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کا ذکر فرمایا ہے اور زلف مبارک کا ذکر کیا ہے۔ پھر فرمایا تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا، انک لعلی خلق عظیم، اللہ نے آپ کے خلق کو، آپ کے اخلاق کو عظیم فرمایا، اور
فرمایا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، آپ کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا، سبحان اللہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاب، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کہ اے میرے رحمت والے آقا، آپ کے خلق مبارک کو عظیم قرار دیا اور آپ کی ولادت باسعادت ہزاروں سعادتیں اور برکتیں لے کر آئی، ایسی نرالی اور حسین کسی کی بھی پیدائش نہ ہوئی کہ آپ کی والدہ ماجدہ کے بطن میں جب آپ آئے تو کوئی گرانی نہیں ہوئی، فرشتوں اور نبیوں نے آ کر سلامی دی، کعبے کو وجد آیا، آپ آئے ناف بریدہ، غسل شدہ، سرما لگائے ہوئے، ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے، تو میرے آقا بھلا آپ کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ ہاں ہاں، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے کی قسم، تیرے جیا کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، آپ کی پیدائش بھی عظیم، آپ کا اخلاق بھی عظیم، اور آپ جیسا شاہ کوئی نہیں، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اللہ نے ایسا مرتبہ عطا فرمایا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ قیامت تک کسی کو نہیں ملے گا، نہ ملا ہے نہ ملے گا، اور رب العالمین نے آپ کی قسم یاد فرمائی، آپ کی قسم، آپ کے شہر پاک کی قسم فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اور پھر آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اور آپ کی مبارک زندگی کی قسم ارشاد فرمائی۔ کسی شاعر نے کہا والعصر ہے تیرے زمان کی قسم، آپ کے زمانے کی قسم یاد فرمائی گئی، لعمرک ہے تیری جان کی قسم، والبلد ہے تیرے مکان کی قسم۔ سورہ حجر میں اللہ نے آپ کی جان کی قسم یاد فرمائی، سورہ بلد میں آپ کے مکان کی یاد فرمائی، تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ اللہ نے آپ کے شعر و کلام و بقا کی قسم یاد فرمائی، سبحان اللہ۔ ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف سوتا کی قسم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و
کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ہیچ گناہ میں رضا تم پہ کروڑوں درود، ہیچ گناہ میں رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں